السلام علیکم۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں خوش آمدید۔ آج سناؤں گی آپ کو وہ داستان جو ہمیں لے جائے گی پاکستان کی خوبصورت لیکن خوفناک وادی میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں وادی کاغان کی۔ کہتے ہیں کہ وادی کاغان اپنی ایک قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی چھپائے ہوئے ہے جسے دیکھ کر ہر مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دن کی روشنی میں یہ وادی جنت کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جو عقل کو چکرا دیتا ہے۔ رات کی گہرائی میں پہاڑوں سے آنے والی چیخیں، دریا کے کنارے سرگوشیاں اور پراسرار سائے، یہ سب وادی کاغان کا وہ چہرہ ہے جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اس وادی کے اندھیرے اور پراسرار حصوں کی طرف، جہاں نہ جانے کتنی روحیں آج بھی بھٹک رہی ہیں۔ لسنرز، وادی کاغان پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع ایک خوبصورت مگر پراسرار وادی ہے۔ اپنے دلکش قدرتی مناظر اور پرسکون ماحول کے ساتھ یہ وادی ایک خاص تاریخی پس منظر اور پراسراریت کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں نہ صرف فطرت کا حسن موجود ہے، بلکہ یہاں کئی صدیوں پرانے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وادی کاغان کے کچھ علاقوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں صدیوں پہلے جنگجو قبائل نے خون ریز جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں کے دوران بے شمار لوگوں کی اموات ہوئیں اور انہی میں سے کچھ لوگوں کی روحیں آج بھی اس وادی میں بھٹکتی ہیں۔ مقامی لوگ مانتے ہیں کہ رات کے وقت وادی کے مخصوص حصوں میں چیخوں اور سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جو ان ارواح کی موجودگی کی علامت ہیں۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے وادی کے اندر دور دراز کے علاقوں میں انسانی سائے اور شکلیں دیکھی ہیں جو اچانک ظاہر ہو کر غائب ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ سائے لوگوں کے قریب آ کر انہیں دھمکاتے بھی ہیں۔ وادی کاغان کی کئی پرانی سرائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں غیر معمولی قوتوں کا قبضہ ہے۔ کئی سیاحوں نے دعویٰ کیا کہ ان سراؤں میں رات گزارنے کے دوران انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے رہے اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہو۔ وادی کاغان کے پہاڑوں کے درمیان موجود کچھ مقامات پر لوگوں نے سرگوشیاں اور پراسرار چیخیں سننے کی شکایات کی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ آوازیں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، جو سننے والوں کے لیے دہشت کا باعث بنتی ہیں۔ سلیم نامی ایک سیاح نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وادی کاغان کی ایک مہم پر گیا تھا، جہاں انہیں رات کے وقت ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آئی جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے روشنی ڈالی، وہ عورت غائب ہو گئی۔ زاہدہ بی بی، جو مقامی رہائشی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے رات کے وقت وادی میں عجیب و غریب روشنیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ روشنی عام روشنیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ کسی غیر مرئی قوت کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ وادی کاغان کا علاقہ قدیم زمانے میں مختلف قبائل اور حکمرانوں کی حکمرانی کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پرانی جنگوں اور بغاوتوں کی داستانیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ قبائل نے اپنی شکست کے بعد خود کو اس وادی میں دفن کر دیا تھا اور ان کی قبروں کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ یہ سب باتیں اور تجربات وادی کاغان کی پراسراریت میں اضافہ کرتے ہیں اور یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے خوف اور تجسس کا باعث بنتے ہیں۔ وادی کاغان نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے، بلکہ اپنے اندر ایک ایسی خوفناک داستان اور مافوق الفطرت عناصر بھی رکھتی ہے جو یہاں آنے والوں کے دلوں کو دہلا دیتی ہیں۔ وادی کاغان کی پراسراریت صرف ایک دو کہانیوں تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کے ہر پتھر،
ہر پہاڑ اور ہر ندی کے پیچھے کچھ نہ کچھ مافوق الفطرت داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ کئی نسلوں سے مقامی لوگ یہاں ہونے والے پراسرار واقعات کے گواہ ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وادی کاغان میں کئی سیاح گم ہو چکے ہیں جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سیاحوں کو پہاڑوں کے اندر بھٹکنے والی روحیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ مقامی چرواہوں کا کہنا ہے کہ اکثر رات کو پہاڑوں سے ایسی چیخیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک مقامی چرواہے حاجی منصور نے بتایا کہ ایک رات جب وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی سے مسلسل چیخنے کی آوازیں سنی، جیسے کوئی شخص شدید درد میں ہو۔ جب وہ اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے تو نہ وہاں کوئی تھا اور نہ ہی چیخوں کا کوئی نشان۔ لسنرز، ادھر ایک کہانی بھی کافی مشہور ہے۔ یہ کہانی 4 دوستوں حسن، وقاص، عادل اور نایاب کی ہے، جو ایک طویل عرصے سے وادی کاغان کی سیر کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ شہر کی مصروف زندگی سے دور اس پرسکون وادی میں کچھ دن گزاریں گے اور قدرت کے قریب ہو کر اپنی تھکن کو اتاریں گے۔ انہوں نے وادی کاغان میں ایک خوبصورت اور پرانی سرائے کرائے پر لی تھی، جو وادی کے اندرونی حصے میں واقع تھی، جہاں کم ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ سرائے کے مالک نے انہیں خبردار کیا کہ رات کے وقت باہر نہ نکلیں کیونکہ وادی کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، مگر وہ سب ہنس پڑے اور مالک کی باتوں کو محض مقامی لوگوں کی ڈراؤنی کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پہلی رات جب سرائے میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اچانک ایک عجیب سی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت مدد کے لیے چیخ رہی ہو، مگر آواز دور سے آ رہی تھی۔ حسن نے کہا، شاید کوئی عورت جنگل میں گم ہو گئی ہے، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ مگر وقاص نے اسے روکا اور کہا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں مول لینی چاہیے، یہ آوازیں شاید ہوا اور درختوں کے بیچ پیدا ہونے والی ساؤنڈز ہوں۔ لیکن جب وہ سب سوئے تو نایاب کو خواب میں ایک عورت نظر آئی جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور پہاڑوں کے درمیان کھڑی چیخ رہی تھی۔ نایاب خوف زدہ ہو کر جاگ گئی اور اپنے دوستوں کو بتایا، مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دوسری رات کچھ زیادہ خوفناک تھی۔ رات کے درمیانی وقت میں عادل نے سرائے کے باہر کسی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے باہر گیا تو اس نے ایک سایہ دیکھا جو سرائے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ عادل نے پیچھا کیا لیکن وہ سایہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سب جاگ گئے تھے اور اس سے سوال کرنے لگے۔ عادل نے جب سب کو بتایا کہ اس نے کچھ عجیب دیکھا ہے تو سب کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ تیسری رات سب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ سب نے اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ لیا، لیکن دروازہ مسلسل کھلتا اور بند ہوتا رہا۔ اچانک سرائے کے اندر ایک سرگوشی سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ان کے قریب ہو کر بات کر رہا ہو۔ وقاص نے اپنے موبائل کی روشنی میں دیکھا تو اسے دیوار پر کچھ عجیب و غریب نقش و نگار نظر آئے، جیسے کسی نے خون سے کچھ لکھا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وقاص نے چلاتے ہوئے کہا۔ حسن نے بھی یہی محسوس کیا کہ سرائے میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آخرکار اگلی صبح وہ لوگ سرائے کے مالک کے پاس پہنچے اور اسے سب کچھ بتایا۔ مالک نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ رات کے وقت یہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہ وادی صدیوں سے ان پراسرار واقعات کی جگہ رہی ہے۔ یہاں کئی لوگ گم ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک عورت کی روح بھٹک رہی ہے جو اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہر رات نکلتی ہے۔ یہ سن کر ان سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں، اچانک ان کے سامنے وہی سفید لباس میں ملبوس عورت آ جاتی ہے جسے نایاب نے خواب میں دیکھا تھا۔ گاڑی کا انجن بند ہو جاتا ہے اور عورت ایک سرد آواز میں کہتی ہے، یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، تم نے میری کہانی نہیں سنی اور نہ ہی میری مدد کی، اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔
کہا جاتا ہے کہ وہ چاروں دوست کبھی واپس نہ آ سکے۔ لوگ آج بھی اس وادی کاغان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت، کیونکہ وہاں ایک عورت کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ لسنرز، وادی کاغان سے گزرنے والا دریائے کنہار اپنے بہاؤ کی وجہ سے مشہور ہے، مگر اس دریا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس کے کناروں پر پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی سیاح اور مقامی مچھیروں کا کہنا ہے کہ جب وہ دریا کے قریب جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، اور اکثر یہ آوازیں انہیں دریا کی طرف کھینچتی ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان سرگوشیوں کا شکار ہو کر کچھ لوگ دریا میں گر گئے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے۔ وادی کاغان کے پہاڑی راستے بہت خطرناک ہیں، اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت ان راستوں پر ایک پراسرار راہگیر نظر آتا ہے۔ یہ شخص سفید لباس میں لپٹا ہوتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ خوف کے مارے کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سفید چادر میں لپیٹا ہوتا ہے۔ کئی سیاحوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ اس شخص کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وادی کاغان کے ایک دور دراز علاقے میں ایک قدیم قبرستان واقع ہے، جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں رات کے وقت روحیں نظر آتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قبرستان میں کئی صدیوں پرانی قبریں موجود ہیں، اور رات کے وقت ان قبروں کے ارد گرد عجیب و غریب سائے منڈلاتے ہیں۔ ایک مقامی عورت فضیلت بی بی کا کہنا ہے کہ ایک بار وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس قبرستان کے قریب سے گزر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ قبروں کے اوپر سفید دھواں سا اٹھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک سرد سی ہوا چل رہی تھی جو سیدھا ان کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ وادی کاغان سردیوں کے موسم میں برف سے ڈھک جاتی ہے، اور ان برفانی راستوں میں وادی کے دور دراز علاقوں میں پراسرار روشنیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ روشنیاں نہ تو عام چراغ کی ہیں اور نہ ہی گاڑیوں کی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روشنی کسی مافوق الفطرت قوت کا نتیجہ ہے۔ خان عبدالرزاق، جو کہ ایک مقامی رہائشی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک رات وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے جب انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک روشنی دیکھی۔ جب وہ اس روشنی کے قریب گئے تو ان کی گاڑی بند ہو گئی، اور جب وہ روشنی غائب نہ ہوئی ان کی گاڑی دوبارہ شروع نہ ہو سکی۔ وادی کاغان کی تاریخ میں کئی جنگیں اور بغاوتیں درج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں ایک قدیم قلعہ بھی موجود تھا جہاں پرانی سلطنتوں کے سپاہی اور رہنما دفن کیے گئے تھے۔ مقامی روایات کے مطابق ان میں سے کئی لوگوں کی روحیں آج بھی وادی میں بھٹکتی ہیں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فریاد علی، جو کہ ایک محقق ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ جب وادی کے ایک دور دراز علاقے میں تحقیق کر رہے تھے تو ان کے کیمرے نے ایک عجیب سی روشنی کو قید کیا، حالانکہ وہاں کوئی بجلی یا روشنی کا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ ندیم خان نے دعویٰ کیا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کر رہے تھے تو انہوں نے رات کے وقت ایک خیمے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ جب وہ باہر دیکھنے گئے تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر مٹی پر واضح طور پر قدموں کے نشان موجود تھے۔ وادی کاغان قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ اپنی خوفناک اور پراسرار کہانیوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ مقامی لوگ ہمیشہ سیاحوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ وادی میں رات کے وقت باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہاں کے غیر معمولی واقعات کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ، دریا اور جنگل نہ صرف فطرت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ان میں ایسی پراسراریت چھپی ہوئی ہے جو دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ دوستوں، یہ تھے وادی کاغان کی انوکھی اور ڈراؤنی کہانیاں۔ ان کہانیوں میں کتنی فیصد سچائی ہے یہ تو خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ یہاں چھوڑے جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔